بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفیشل اردو کے معزز ناظرین کو علی جعفری کا پرخلوص سلام۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جس نبی کا ذکر کریں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں بہت مشہور اور اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ بیت المقدس کے امام اور خادم تھے، بہت پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک خاتون حسنہ تھیں۔ انہوں نے ایک منت مانی، وہ یہ تھی، اے میرے پروردگار، تو مجھے بچہ دینے والا ہے۔ میں اس کے بارے میں منت مانتی ہوں کہ وہ سب کاموں سے آزاد رہ کر تیری خدمت کرے گا، سو تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما لے۔ بے شک تو خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس منت سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ہاں لڑکا ہوگا تو وہ بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دیں گی۔ ہوا یہ کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی۔ اس لڑکی کا نام مریم رکھا گیا۔ گویا وہ خاتون حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اب چونکہ نظر مان چکی تھیں، اس لیے اسے پورا کرنے کے لیے جب انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے دینا چاہا تو وہاں کے سب خادموں نے انہیں لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس خواہش نے آپس میں مقابلہ بازی کی صورت اختیار کر لی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ قراندازی کا فیصلہ کیا گیا۔ قراندازی کا طریقہ یہ تھا کہ ہر امیدوار اپنا توریت لکھنے والا قلم دریا میں ڈالے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف اوپر چڑھے وہی حضرت مریم کو اپنی تربیت میں لے۔ اس قراندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دونوں بہنیں تھیں۔ گویا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 4 جگہ آیا ہے۔ آپ کی بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور آپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت مریم سمجھدار ہو گئیں تو آپ کو عبادت کے لیے ایک حجرہ دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے تو وہاں انہیں طرح طرح کے موسمی پھل نظر آتے، یعنی اس موسم میں بازار میں وہ پھل نہ ہوتے لیکن حضرت مریم کے پاس رکھے نظر آتے۔ گرمی کے موسم میں سردی والے اور سردی کے موسم میں گرمی والے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ سے پوچھتے، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ جواب دیتی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے سماع و گمان رزق۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی اور آپ کے عزیزوں میں کوئی اس بات کا اہل نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کی اصلاح کرتا۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، عمر 90 سال کے قریب تھی، بیوی بانجھ تھی۔ بس حضرت مریم کی برکات دیکھ کر آپ کو بھی اولاد کے لیے دعا کرنے کا خیال آ گیا کہ جو خدا مریم کے لیے بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ میری بھی دعا قبول کر سکتا ہے۔ آپ کا دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، وہ کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا
اور سردار ہوگا اور خواب پر پورا قابو پانے والا ہوگا۔ وہ نیکوکاروں میں سے ایک نبی ہوگا۔ یعنی آپ کو نماز کے دوران بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے، کہنے لگے اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ پر بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس حالت میں لڑکا ہوگا کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اس پر آپ نے عرض کیا یا باری تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک سوائے اشارے کے کوئی بات نہیں کر سکو گے اور تم اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو گے، صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا آپ کی زبان بات چیت کرنے سے رک گئی اور عبادت خانے سے باہر نکل کر لوگوں کو اشارے سے سمجھایا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو، نمازیں پڑھو، تسبیح کرو۔ آخر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی مراد پوری ہوئی۔ قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آپ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ اپنے انبیاء تک سے دشمنی کرتی تھی، انہیں قتل تک کر دیتی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا اس قوم پر بہت بڑا احسان تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے حافظے سے انہیں تورات لکھوائی تھی، مگر وہ احسان فراموش قوم تھی، اس نے سبھی انبیاء کو ستایا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی نہ چھوڑا، آپ کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کے پروگرام بنائے گئے۔ آپ نے اس قوم کے شر سے بچنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک درخت میں سے آواز آئی مجھ میں پناہ لے لیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی درخت درمیان سے شک ہو گیا۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ درخت کا بولنا اور شک ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے آپ اس درخت میں بیٹھ گئے۔ درخت آپس میں مل گیا۔ بنی اسرائیل آپ کو تلاش کرتے اس درخت کے پاس پہنچے۔ شیطان اللہ والوں کا ازلی دشمن ہے، اس نے مخبری کرتے ہوئے کہا تم لوگ جسے تلاش کر رہے ہو وہ اس درخت میں چھپا ہوا ہے، ادھر آپ کا ذرا سا کپڑا باہر نکلا رہ گیا تھا۔ شیطان نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھ لو میں غلط نہیں کہہ رہا، ان کا کپڑا باہر نکلا نظر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو شیطان کی بات پر یقین آ گیا۔ ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے اف تک نہ کی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ مورخین کے مطابق آپ کی قبر شام کے شہر حلب میں ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے فرزند کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اے زکریا ہم تجھے ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام پیدا نہیں کیا، گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں میں آپ کا نام آیا ہے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حسنہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا دونوں سگی بہنیں تھیں۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک تھے۔ جب دوسرے بچے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ جنگلوں میں بسر ہوا۔ آپ وہاں درختوں کے پتے اور شہد وغیرہ کھا کر گزارا کرتے تھے۔ جنگل ہی میں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یحییٰ، اس کتاب یعنی توریت کو پوری قوت سے سنبھالے رکھنا، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے دین کی سمجھ اور اپنے پاس سے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ بہت پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کا بہت بڑا خدمت گزار تھا، اور وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے والا انسان نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شوق و ذوق، رحم دلی اور محبت عطا فرمائی تھی۔ وہ صاف ستھرے، پاکیزہ اور پرہیزگار تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کبھی گناہ کیا نہ گناہ کا ارادہ کیا۔ اللہ کے خوف سے روتے روتے رخساروں پر آنسوؤں کی وجہ سے نالیاں بن گئی تھیں۔ آپ ذرا بھی مغرور نہیں تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی ہیں جنہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی۔ تورات کے احکامات پر عمل کرانے کے لیے آپ نے وعظ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کوئی آدمی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا تو آپ پہلے اسے غسل کا حکم دیتے، پھر توبہ کراتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یحییٰ بن زکریا کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا خاص طور پر حکم فرمایا تھا۔ وہ 5 باتیں یہ تھیں: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، اور سمجھ لو کہ جیسے تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے، تم صرف اس کی عبادت کرو۔ تم خشوع و خضوع سے نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی برابر تمہاری طرف رضا اور رحمت سے متوجہ رہے گا۔ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ داروں کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، اور وہ مشک سب کو اپنی خوشبو سے مست کر رہی ہو، اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ اپنے مالوں میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقے سے آدمی دشمنی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا ہو، اور ذکر کرنے والا بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء اکرام پیدا فرمائے، مگر اس قوم نے کسی کے ساتھ وفا نہ کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نبی کو قتل کرے، ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر بدبخت اور بدقسمت تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہیرودیس بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کی بھتیجی بہت خوبصورت تھی۔ وہ اکثر اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے ہیرودیس کے پاس آتی رہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے۔ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں اس ناجائز کام سے روکا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، شریعت کے روح سے تم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کی والدہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ بات بہت بری لگی۔ وہ آپ کی دشمن بن گئی۔ اس نے بیٹی سے کہا، تو بن سور کر بادشاہ کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر اس کے سامنے منگوائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا، یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ جلاد گیا اور آپ کو شہید کر کے سر کاٹ کر لے آیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ 30 عیسوی کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 541 سال پہلے ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
بلکہ بادشاہ کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف محاذ بھی قائم کیا اور دیکھتی آنکھوں اپنے ہی نبی کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، نبی کو شہید کرنے والوں پر ضرور برستی ہے۔ حضرت یحییٰ کے سر سے خون تیزی سے بہنا شروع ہوا۔ خون کا سلسلہ جب نہ رکا تو اسی دور کے ایک اور نیک بادشاہ کو یہ اطلاعات ملی۔ اس نے ان لوگوں پر چڑھائی کر دی اور جتنے لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے ان سب کو قتل کر دیا اور ان کے علاوہ 70,000 بنی اسرائیلیوں کو بھی قتل کیا۔ تب کہیں جا کر سر کے خون کو قرار نصیب ہوا۔ قتل ہونے والوں میں وہ بادشاہ، اس کی بھتیجی اور اس کی ماں سب شامل تھے۔ یہ تھا قدرت کا انتقام۔ آپ کا سر مبارک شام کے شہر دمشق کی تاریخی مسجد اموی میں مدفون ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔